لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ زمانہ تھا کہ جب نمرود اپنے دولت کے نشے میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ نعوذ باللہ وہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اور وہ خدائی کے دعوے کا مرتکب ہوا۔ تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب بھی کوئی ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خلاف عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سرکوبی کے لیے ایک ایسے شخص کو مبعوث فرماتا ہے جو حق کو واضح کرتا ہے اور باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کے مقابلہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا۔ جناب ابراہیم اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں، جسے گہرا دوست کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لیے، اس میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرخرو ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ان امتحانات پر بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے ان تمام معاملات کو سر انجام دیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت پر دلیل دے رہے تھے، تو آپ نے ملاحظہ کیا اس دور میں کہ کتنے لوگ تھے جو ستارہ پرست تھے، کتنے لوگ تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو چاند کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس انداز سے پہنچایا کرتے تھے۔ کہا کہ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ جب سورج غروب ہو گیا، جب سورج ڈھل گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ڈھلنے والا کبھی معبود نہیں ہو سکتا، اور جو اس کی عبادت کرنے والے تھے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس بات کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ جو ڈھل جائے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ چاند کو ملاحظہ کرتے رہے، جب چاند دن کے اجالے میں چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، جب ستارے چھپ گئے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یوں آپ ہر گروہ کا رد فرما رہے ہیں کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی معبود، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے کا معمول یہ تھا کہ لوگ اس کے سامنے پوجا کیا کرتے تھے اور اس سے اپنے تمام معاملات کو بیان کیا کرتے تھے اور اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے بتوں سے، تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ بت تو خود انسان کے تراشے ہوئے ہیں، بت کو تو خود انسانوں نے بنایا ہے، وہ کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں، وہ کیوں اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ معبود برحق نہیں ہو سکتے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے یہاں جب کوئی ایسا ایونٹ آتا کہ جس ایونٹ پر سارے لوگ باہر جایا کرتے تھے اور شہر خالی ہوا کرتا تھا، تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس بت خانے میں چلے گئے اور آپ نے کلہاڑا لے کر وہاں جتنے بھی بت تھے سب بتوں کو منہدم کر دیا، ایک ایک کر کے سارے بت منہدم ہو گئے، اور جو بڑا بت تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہ کلہاڑا اس بت پر رکھ دیا۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قوم میں آپ امیجنیشن دیکھیں
قوم میں آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور نئے خدا کی طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لوگ جب واپس آتے ہیں، اس ایونٹ سے واپس آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بت خانے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ سارے بت گرے پڑے ہیں اور گویا کہ وہ بتوں کا قبرستان معلوم ہوتا ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سارے لوگوں کا دھیان گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نے ہی یہ معاملہ کیا ہو۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا لیا گیا اور کہا کیا یہ آپ نے کیا؟ کہا نہیں، تم دیکھو کہ یہ جو کلہاڑا ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا جو بڑا بت ہے اس کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ تمہارے بڑے بت نے ہی ان تمام بتوں کو توڑا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے ہم نے خود تراشا ہو اپنے ہاتھ سے یہ تو ہل نہیں سکتا۔ ہر ایک یہ باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، نہ ادھر ہو سکتا ہے، نہ ادھر کتنے سالوں سے یہیں پڑا ہوا ہے، یہ بھلا ان چھوٹے بتوں کو کیوں توڑ سکتا ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی بات ہے جو تم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو، کیا واقعی یہی بات ہے؟ اسی بات کا تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ نہ 1 انچ آگے بڑھ سکتا ہے نہ 1 انچ پیچھے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہم اسی بات کے اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب سے ہم نے اسے بنایا ہے نہ 1 انچ آگے ہوا نہ 1 انچ پیچھے ہوا۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی عبادت کرو، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے اپنے بت ہیں، یہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یوں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے آئے، اور جو اسلام کے ایٹرنل پرنسپلز ہیں ہر نبی نے اسی چیز کی دعوت دی اور ہر نبی اس کی طرف بلاتے رہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اس بات کا آغاز کرتے رہے اور لوگ گاہے بگاہے اس امر میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑنے لگے، تو وہ جو نمرود اس دور میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس نمرود کے خدائی کے دعوے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر کے وہ نمرود کہتا ہے بھلا بتاؤ کہ یہ جس رب کی طرف تم بلاتے ہو وہ رب کیا فرماتا ہے، اس کے امور کیا ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس بات کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود بڑا خوش ہونے لگا اور کہنے لگا اچھا تمہارا رب زندہ کرتا ہے، تمہارا رب موت دیتا ہے؟ تو اس نے 2 ایسے بندوں کو بلایا، ایک وہ بندہ کہ جسے سولی دی جانی تھی، جسے ابھی مار دیا جانا تھا، اور دوسرا وہ جسے آزاد کر دیا جانا تھا۔ قید خانے سے دونوں کو بلاتا ہے، ایک کو وہ قتل کر دیتا ہے، جس کو بچ جانا تھا اسے قتل کر دیا، جس کو قتل کر دینا تھا اسے معاف کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو تم اپنے رب کے بارے میں یہ کہتے ہو وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، در حقیقت میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس نے یہ معاملہ کیا، تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کر آ جا۔ قرآن یہ کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نمرود جس خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ اب سورج کو مغرب سے لانے پر تو قادر نہیں تھا، تو وہ مبہوت ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ اب یہ اعلان ہو گیا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو سزا دی جائے، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق وہ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور مشورے کرنے لگا کہ جناب ابراہیم کو کیا سزا دی جائے۔ یہ ہمارے
بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے وہ بھی آ گئے، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے وہ بھی آ گئے، اور اسی طرح جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ بھی آ گئے۔ جب نمرود کی خدائی کے دعوے کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے باطل کر لیا، جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی آ گئے۔ اب تنے تنہا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری کی پوری قوم جمع ہے، بت پرست بھی جمع ہیں، ستارہ پرست بھی جمع ہیں، سورج پرست بھی جمع ہیں، چاند کی پوجا کرنے والے بھی جمع ہیں، سارے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ آپ کو کیا سزا دی جائے۔ اگر سزا یہ دی جائے کہ جناب یوسف علیہ السلام، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا جائے تو یہ تو ایک ہی شخص کر سکتا تھا، باقی لوگ تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ایسی کوئی سزا دی جائے جس میں سارے مشترک ہو کر، جس میں سارے متفق ہو کر، جس میں سارے یکجا ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خلاف کوئی منصوبہ بنا سکیں۔ تو اسی سوچ میں تھے وہ۔ پھر ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلا، ایٹ دی اینڈ کون سی سزا پر سارے لوگ متفق ہو گئے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر سمجھنے کی اور اسے یاد رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔